جو شخص نابینا ہے اسے کیا پتا کہ یہ پھولوں کی بہاریں کیا ہوتی، جو پیدائشی نابینا ہے اسے کیا پتا ہے کہ آسمان پر بزم کواکب کے رنگ کیا ہیں، اسے تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اسے مور کے پروں میں رنگوں کی مینا کاری کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، اسے پھوٹتے جھرنوں، بہتی ندیوں اور کوسے قضا کی رنگینی اور دھنک کی شوخیوں کا لطف کیسے نصیب ہو سکتا ہے، اس کو کیا پتا حسن کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا جمال کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کے دل کی آنکھ اندھی ہے اسے کیا پتا ہے کہ جمال خدا کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ سجدے کی لذت کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتا ہے رکوع اور قیام کا مزہ کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ روزے کا سرور کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے دل کے میل اتاریں گے تو دل کی آنکھیں کھلیں گی تو پھر زندگی کا لطف آنا شروع ہوگا، پھر پتا چلے گا اسلام کیا ہے، پھر پتا چلے گا دین کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن نے کہا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، آنکھ کا نور اور ہے دل کا نور اور ہے۔ تو جس طرح آنکھ بے نور ہو جائے، آنکھ پر دھند، جالا، ککرے اور سفید اور کالا موتیا اتر آئے، تو ہم سب کچھ بیچ کر کے بھی آنکھوں کا نور خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یار کبھی اجڑے ہوئے دل کا بھی تو علاج کرواؤ۔ علاج تمہارے گھر میں پڑا ہے، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو اور ساتھ رویا کرو، دیکھنا دل کے میل اترنا شروع ہو جائیں گے، اور دل کے پردے سے وہ غلاستیں جب اتریں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ دل جمال یار کیسے دیکھتا ہے، دل کی دنیا کیا ہے۔ وچے ہی بھیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو، پھر پتہ چلے گا یہ دل دنیا کیا ہے۔ پھر اس کی تڑپ، اس کی بے چینی، اس کا اضطراب زندگی کا حاصل بن جائے گا۔ پھر زندگی کی بے چینی اور دل کی بے چینی اور دل کا محبوب کی یاد میں تڑپنا تمہیں سرور دے گا۔ پھر تم ایک ایک عضو میں دل مانگو گے، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، وہ مزہ دیا تڑپ نے میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ پھر سمجھ آئے گی کہ یہ دل کتنی قیمتی شے ہے۔ اللہ نے بدن میں آنکھیں بھی دو رکھی ہیں، کان بھی دو رکھے ہیں، ہاتھ اور پاؤں بھی دو رکھے ہیں، لیکن دل ایک ہی رکھا ہے، اور دل عرش اللہ ہے، اللہ کا عرش ہے۔ پھر پتہ چلے گا۔ تو آئیے دل سے زنگ اتاریں، میل اتاریں، دل مصفا ہو، دل خوبصورت بن جائے، پھر دل کی کشکول پھیلا کے پھر عرض کریں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ لیکن یہ میل کچیل سے ہٹا ہوا ہوگا تو گندی جگہوں پہ محبوب تو نہیں آتے۔ تو حسد، حقد، کینے، بغض، نفرتیں یہ ہم پالے رکھتے ہیں، اپنی زندگی کو ہم نے خود بوجھل بنایا ہوا ہے۔ میاں حسد کرنے سے محسود کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو تلخی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ بغض رکھنے سے مبغوض کا کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو بوجھ میں مبتلا کیے ہوئے۔ تو اپنے دل سے یہ سارے بوجھ اتار کر کے جب دل کو مصفا اور مزکا کریں گے تو پھر دیکھیے کہ دل کے آئینے میں کیسے جمال یار دکھائی دیتا ہے۔ تو اس دل کی اصلاح ہوگی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھو، دیکھنا کہ کیسے دل کے زنگ اترتے ہیں۔ بعض لوگ بڑی عجیب خبر سناتے ہیں، میاں تمہیں کیسے پتا؟ وہ کہتا ہے میں رات اچانک نیند نہیں آ رہی تھی تو ایک چینل کھولا تو اس میں یہ خبر چل رہی تھی، تو میں نے کہا تجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو نے چینل کھولا، کاش تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا، تجھے وہ دکھائی دیتا کہ تیرا اندر تیرا باہر روشن ہو جاتا۔ تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن مجید پڑھنے کا مزاج پیدا کریں، اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کریں، اپنے دن کو سمیٹیں، سونے کی تیاری کریں، سورہ ملک سے اپنے معاملات کو سمیٹیں۔ یہ چند دن کر کے دیکھ لیں۔ اور اگر آپ کو معاشی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، تو سورہ واقعہ اس کے لیے اکسیر ہے۔ صرف 3 رکوع ہیں، اتنی اکسیر کہ جس کی زندگی میں سورہ واقعہ آ گئی وہ مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتا، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان اللہ یقول ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنى واسد فقرک والا تفعل ملات یدک شغلا ولم اسد فقرک۔
اے بنی آدم، اپنے دل کو میرے لیے فارغ کر دے، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے، تو میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا۔ یہ میرا تیرے سے وعدہ رہا، تو میرے لیے عبادت کے لیے منفرد ہو جا، الگ ہو جا، اپنے آپ کو فارغ کر لے، فارغ البال کر لے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو، پھر تیرا فقر، تیری محتاجی بھی دور کروں گا اور تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، ملا تو یدا کا شغل ہے، تو میں تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، ولا اسدا فقر کا، لیکن تیری محتاجی بھی ختم نہیں ہوگی۔ صبح کام، شام کام، دوپہر کام، رات کام، کام ہی کام، لیکن محتاجی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تو میرا ہو جائے اور اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، تیری محتاجی بھی ختم ہوگی، تجھے غنی بھی بنا دوں گا۔ تو فرمایا ہے ابو ہریرہ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی تو ہوگا۔ تیسری بات، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو مومن بن جائے گا، ایمان کا نور تجھے نصیب ہوگا، اور ایمان کی حلاوت اور حرارت ملے گی اگر تو ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضور فرمایا، ہمسائے کے بارے میں اتنے احکام نازل ہوئے کہ مجھے گمان ہوا کہیں وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے، تو کہا ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو تو کامل مومن بن جائے گا۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی، اور پھر چوتھی بات حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو کیا ارشاد فرمائی، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، ابو ہریرہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے مومن بھائی کے لیے پسند کیا گیا، پھر تو مسلمان بن جائے گا، کامل مسلمان بن جائے گا اگر یہ چیز تیرے اندر شامل ہو جائے۔ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے، تو اسلام کا کمال تجھ کو نصیب ہو جائے گا۔ اور آخری بات جو حضور نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، فَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اے ابو ہریرہ زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام تبسم فرمانے والے تھے، ضحک حضور سے کبھی کبھی صادر ہوا ہے، اکثر حضور کے چہرے پہ تبسم رہتا تھا، مسکراہٹ پھیلی رہتی تھی، اور کبھی کبھی حضور علیہ السلام ضحک فرماتے تھے، تو کثرت کے ساتھ ضحک دل کی موت کا سبب ہے، بلکہ فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تمہارے چہروں پہ کبھی بھی مسکراہٹ نہ آتی، تم کبھی بھی نہ ہنستے، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے۔ تو کہا ابو ہریرہ کثرت سے ہنسا نہ کرو، اس لیے کہ کثرت سے ہنسنا قلب کو، دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو یائز، کہتے ہیں حضور ایک بندے کو واز کر رہے تھے، اور واز کرتے ہوئے حضور نے اس کو کچھ چیزیں ارشاد فرمائیں۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ ان کو روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اس شخص کو واز کرتے ہوئے فرمایا پانچ چیزوں سے قبل غنیمت جان لے۔ وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں جن کو پانچ چیزوں سے قبل غنیمت جاننا ہے؟ اب سنیے حضور کیا فرما رہے ہیں، شبابہ کا قبل حرامک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھ لے۔ آج جوانی ہے، کل نہیں ہوگی۔ جوان اپنی توبہ کو مؤخر کرتا ہے، کہتا بوڑھا ہوں گا تو میں ہوں گا اور مسجد ہوگی، اور اس طرح جوانی برباد کر دیتا ہے۔ جوانوں، عبادت کا جو لطف جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے۔ سحری کے وقت اندھیرے میں کھڑا ہو کر کے مصلی پہ آنسو بہانے کا جو مزہ جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نصیب نہیں ہوگا۔ بڑھاپے کا ایک اپنا لطف ہے، لیکن جس طرح ہر کام کا ایک مزہ جوانی میں ہے، ہر کام کا باقپن جوانی میں ہے، اللہ کو منانے کا اور اس سے لو لگانے کا دور بھی جوانی ہی ہے۔ اور حضور نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے گا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جو جوان کو دیا جائے گا۔
تو فرمایا شباب کا قبل حرم، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت سمجھ لے۔ آج کا وقت ٹھیک ہے، آج ساری رات بھی قیام کرنا چاہے تو تھکن تیرے قریب نہیں آئے گی، لیکن بڑھاپے کے اندر تو چند قدم چل کے ہانپنے لگے گا، پھر کس طرح تو ساری ساری رات قیام کر سکے۔ اس لیے جوانی کے ان حسین لمحوں کو غنیمت جان۔ جوانی مستی کا نام نہیں ہے، چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہونے کا نام نہیں ہے، دہلیز محمد کی غلامی کا نام، حضور کی چوکھٹ کی نوکری کا نام جوانی۔ اقبال کہتا ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام۔ آؤ جوانی کے مقصد کو سمجھے۔ اس وقت امت کو جوانوں کی ضرورت ہے۔ آج پوری امت جس حالت میں ہے، اس وقت امت کو جوان فکر لوگوں کی ضرورت ہے اور جوان خون کی ضرورت ہے جو اسلام کے کام آئے۔ لیکن ہماری جوانیاں کہاں گزر رہی ہیں؟ آؤ اپنی جوانیوں کو دہلیز مصطفیٰ پہ لے آئیں اور حضور کی خدمت میں عرض کریں آقا ساری جوانی آپ کے قدموں پہ باندھ دیں گے۔ اور جوانی کی مقصدیت کو سمجھیں تو فرمایا شباب کا قبل حرم کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے قبل غنیمت جان۔ صحت کا قبل سقم کا، اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت جان۔ آج صحت کل نہیں ہوگی، نہ جانے کب بیماری کا اچانک حملہ ہو جائے پھر ہاتھ ملتا رہ جائے۔ آج صحت کے ان حسین لمحوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کر اور دین کے لیے کوئی کام کر جا۔ وغنا کا قبل فقر کا، اور تیسری بات فرمائی غنا کے دور کو، خوشحالی مالداری کے دور کو، غربت اور فقر و فاقہ کے دور آنے سے قبل غنیمت جان لے۔ آج تیرے پاس دولت ہے، دولت نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، ہو سکتا ہے کل تو کنگال ہو جائے۔ جو کروڑوں میں کھیلتے تھے وہ کوڑیوں کو ترسے۔ اس لیے آج تیرے پاس دولت ہے، آج اس سے فائدہ جو حاصل کر سکتا ہے کر لے، اللہ کی راہ میں جتنا لٹا سکتا ہے اس کو لٹا دے۔ وغنا کا قبل فقر کا، جب فقر آئے گا پھر ملے گا، میرے پاس ہوتے تو میں یوں کرتا، جب تھے اس وقت کیوں نہیں کیا۔ چوتھی چیز فرمایا وفراغ کا قبل شغل کا، فراغت کے دور کو مصروفیت کے دور سے قبل غنیمت جان۔ آج فراغت کے لمحے ہیں، آج تیرے پاس وقت ہے، کل تو وقت کے لیے ترسے گا، مصروفیات بہت ساری ہوں گی، پھر کہے گا وقت ہوتا تو میں یہ کام بھی کر لیتا۔ آج وہ کام جو تو بڑھاپے میں جن کے لیے ترسے گا، آج اپنی فراغت کو مصرف میں لے آ اور اپنے وقت کی قدر اور اپنے وقت کی قیمت جان۔ حضرت امام ابو بکر بن داسا علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو داؤد سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں جمع کی، پھر میں نے ان کا خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس بچی صرف 4000 حدیثیں، ان کا بھی خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گی صرف 800 حدیثیں، پھر میں نے ان کو بھی جب ملخص کیا، ان کا بھی خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس صرف 4 حدیثیں رہ گئی، اور کہا یہ مدار دین ہے، یہ اساس اسلام ہے، یہ اسلام کی جڑ اور اسلام کی بنیاد ہے۔ ان میں سے ایک حدیث انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث ان الحلال بین و ان الحرام بین، حرام بھی واضح حلال بھی واضح، اس کے درمیان کچھ شبے والے امور ہیں، جو شبے میں پڑ گیا حرام میں پڑ گیا۔ اور تیسری حدیث من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی ہے، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے، ایک ایک لمحے کی قدر کرے، ایک ایک ساتھ کی قدر کرے۔ وہ کہتے ہیں وقت ضائع نہیں ہوتا، اوروں کے کام آ جاتا ہے۔ آج ہم نے بحیثیت امت مسلمہ اپنا وقت کھو دیا اور دشمنوں کے کام آ گئے۔ آج ہم کار مذلت میں، ہم نے فراغت کے ان لمحوں کو جو اب بھی میسر ہیں غنیمت جاننا ہے۔ اسلام ہمیں ایک ایک لمحے کی قدر کا درس دیتا ہے۔ اپنی زندگی کو مرتب کرو، اپنے شب و روز کو ایک ترتیب کے ساتھ گزارنے کا مزاج بناؤ۔ سارا دن پھٹے پہ بیٹھ رہنا اور ساری رات چائے کے کھوکھے پہ گزار دینا اور حمام میں 3 گھنٹے جا کے گزار دینا۔ جس امت کو پوری دنیا میں جکڑا گیا ہو، بھلا اس امت کے جوانوں کو یوں آوارگی زیبا ہے؟ بھلا انہیں تو ایک ایک لمحہ لگا دینا چاہیے تعلیم و تعلم کی گزرگاہوں میں، اور اسلام کی سربلندی کے لیے ان کو ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے۔ تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ کوئی لمحہ بھی بے مقصد نہ گزارا جائے۔ حضور نے فرمایا وہ فراغ کا قبلہ شغلے کا،
شغل سے قبل، مصروفیت سے قبل اپنی فراغت کو غنیمت جان اور اس کو کام میں لیا۔ اور آخر میں فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے قبل غنیمت سمجھ۔ جب موت آئی تو پھر ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں سے ثابت اجے حواس تیرے، کر لے نیکیاں رج کے تو، اڑیا رب رسول کیوں بھل بیٹھوں، آ رب رسول ول بج کے، آئی موت ایتھے رہسن کم تیرے، اگے واسطے چل ہن سج کے تو، کی آکھسن لوگ یعقوب تینوں، جدوں ٹر پیوں سر منہ کج کے تو۔ جب کفن لپیٹ کے بکل مار کے چلا گیا پھر پچھتاوا ہوگا، کاش چیخ چیخ کے مجھے کہتا تھا، میں اس کی بات پہ لبیک کہا ہوتا اور اس کی باتوں کو سنا ہوتا اور من میں اتارا ہوتا۔ میں نے کانوں کی لذت لی اور چلا آیا اور میں نے ان باتوں کو من میں نہیں اتارا۔ کاش بندہ کہے گا مجھے ایک لمحہ دے دیا جائے، دوبارہ زندگی پہ پلٹا دیا جائے، میں تو پیشانی سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا، لیکن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اس دن پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وحیاتک قبل موتک، تمہارے نبی تمہیں بیان کر رہے ہیں، تمہیں بتا رہے ہیں، تمہیں وقت کی قدر سکھا رہے ہیں۔ زندگی کو غنیمت سمجھ لو، صحت کو غنیمت سمجھ لو، فراغت کو غنیمت سمجھ لو، مالداری کو غنیمت سمجھ لو، جوانی کو غنیمت سمجھ لو۔ یہ سب کچھ نہیں رہے گا، یہ ڈھلتے سائے ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔